سر ڈاکٹر حود بھائی ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں مولوی نہیں سائنسدان چاہیے، وہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں سائنس کبھی پروگرس نہیں کر سکتی، تو ان کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو اس سے کوئی بات پاکستان کو سیکولر کر دو، مولوی کا کو بیچ میں سے ادارہ جو ہے دینی ادارے ان کو ختم کرو یا ان کو پرائیویٹ لائفس تک آپ محدود کر دیں، اس کے بعد ہم ترقی کر جائیں گے. بٹ ہیئر از مائی کوسچن، آپ امیجن کریں، یہ بات پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں کہیں، کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کہیں کھیلنے جاتی ہے اور میچ شروع ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ 20 رنگ پہ ساری کی ساری ٹیم آؤٹ ہو کے واپس آ گئی ہے، میچ بڑے برے طرح سے ہار گئے ہیں. اب وہ لاہور ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، یہاں پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ مارو نہ چھکے، مارو نہ چوکے، جیتو میچ. تو لوگ کہیں گے نا کہ یو آر پیڈ ٹو ڈو دیٹ، یہ تمہارا کام ہے، ہم سے کیوں کہہ رہے ہو، ہمیں کس چیز کا تانا ہے. پوائنٹ آئی ایم میکنگ تھرو دس انالوجی از کہ مولوی کا کام ہے پاکستان میں سائنس کا کام کرنا. حود بھائی صاحب کی سائنٹیفک کنٹریبیوشنز کیا ہیں؟ حود بھائی صاحب کی پاکستان میں پہچان کیا ہے؟ اسلامی نظریات پہ تنقید کرتے ہیں، جو کہ ان کا رائٹ ہے، وہ اسلامی کے اکانومی سسٹم کو نہیں سمجھتے، تو میں نہیں کہتا کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ مانے ہی مانے، ان کی رائے ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نقاب نارمل نہیں ہے، اسلام کا اکنامک سسٹم جو ہے یہ دعویٰ کرنا بکواس ہے، اور یہ ان کی وجہ شہرت ہے. ایز اے سائنٹسٹ آپ کی کیا پروڈکشن ہے؟ یہ صاحب کووڈ کے دنوں میں تانے مار رہے تھے آرٹیکلز لے کے کہ اب کلونجی کھاؤ، اب اجوا کھجور کھاؤ. وہ بھائی جنہوں نے کلونجی اور اجوا کھجور پہ ایمان ہے، وہ اگر اسے ٹھیک ہو جائیں گے نا، اگر تو ٹھیک ہے، آپ پھر بھی کوئی نہ کوئی آپ لے کے آ جائیں گے سائنسی تھیوری اس پہ کہ یہ اس وجہ سے ہو گیا تھا. لیکن معاملہ ان کا نہیں ہے، معاملہ ہے کہ یو آر دا سائنٹسٹ، آپ کیا کر رہے ہیں. وہ دیکھو انڈیا چاند پہ پہنچ گیا، اور ابھی ہمارے مولوی وہ کسی نے میم بنائی ہوئی تھی کہ حود بھوئے صاحب نے بھی بنا لی تھی، اب راکٹ بنا لیا تھا چاند پہ جانے والا، لیکن کوئی مولوی اس کی چابی چھپا کے بھاگ گیا تھا. تو مولوی کا کیا قصور ہے بیچارے؟ وہ مولوی اپنا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کبھی پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ ظہر کی نماز اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ مولویوں نے ہڑتال کر دی ہو کہ ہماری 12-15 ہزار روپے تنخواہ، ہم نماز نہیں پڑھائیں گے؟ جو ان کا مینڈیٹ ہے وہ تو پورا کر رہے ہیں. واٹ ہیو یو ڈن؟ 40 سال آپ لوگوں کو ٹیکس پیئر تنخواہ دیتا ہے، اینڈ اٹس یور جاب ٹو ڈو. تنخواہیں لے کے موجیں کر کے بعد میں کہتے ہیں پاکستان میں سائنس کا مزاج نہیں ہے. یو آر دا ریزن. پرویز حود بھوئے صاحب از دا ریزن کہ پاکستان میں سائنس کا مزاج نہیں ہے. یعنی کہ جو آدمی اتنی ایموشنل انٹیلیجنس کا وائڈ ہو جس آدمی میں، کہ خود یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ جب 2005 کا زلزلہ آیا تو میں نے لوگوں سے کہا کہ اسٹوڈنٹ سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹیکٹونکس پلیٹس ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں کہ تم لوگ گناہ کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ. ایگزیکٹ میرے ذہن میں ان کے الفاظ نہیں ہے، بٹ سم تھنگ ٹو ڈو وتھ کہ اس کے اندر کوئی ریلیجنس یا اسپرچول چیز نہیں ہے. یہ سارے کا سارا اس کے پیچھے ایک مٹیریلسٹک کاز ہے. ایک آدمی کے اندر نا کوئی تھوڑی سی ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ جب لوگوں کے بچے مر چکے ہیں، ایوری تھنگ دیٹ پیپل نیو از گون ڈاؤن دا ڈرین، سب ربل کے نیچے آیا ہوا ہے، زندگیاں برباد ہو گئی ہیں، اینڈ یو آر ٹیکنگ دیٹ ایز این اپرچونٹی کہ ان کو بتاؤ کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. جب آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو پاکستان میں سائنس کا مزاج کیسے آئے گا؟ ایک اور اپنے انگلش کی اسپیچ میں صاحب فرماتے ہیں، ٹروجن ہارس کی اگزامپل دیتے ہوئے، لمبی بات ہے، میں صرف مختصر کرتا ہوں. خاکہ یہ ہے کہ ہم نے بھی سائنس کے ذریعے رجت پسندی جس سے مراد وہ ریلیجن لے رہے تھے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی پاکستان میں، لیکن ہم کامیاب نہیں ہوئے. جب بندہ پوچھے جب سائنس کو آپ ایک سیاسی آلے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں ریلیجن اور آرتھوڈاکسی کے خلاف، تو پاکستان میں سائنس کا مزاج کیسے آئے گا؟ آپ کہتے ہیں میں نے 100 ریسرچ پیپر لکھے ہیں، میڈیوکر جریدوں میں ان کے پیپر ہیں جس میں سیکنڈ اور تھرڈ نام بھی ان کا بہت دفعہ ہے. اب جو لوگ آرٹیکل پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے سیکنڈ یا تھرڈ آتھر کا کیا مطلب ہوتا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. تو آپ کی اپنی کنٹریبیوشن ساری یہ ہے کہ آپ سائنس کو صرف استعمال کرتے ہیں آرتھوڈاکسی کے خلاف، جبکہ آپ کا کام ہے کہ آپ لیڈ کریں، سائنٹسٹ کی ایک فوج تیار کریں. ان کے کیا مذہبی عقائد ہیں، اٹس ناٹ یور پرابلم. میرے پاس بھی لوگ پڑھنے آتے ہیں. یو کے میں جب میں پڑھاتا تھا میری کلاس میں کرسچن بھی تھے، ایتھیسٹ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے. لیکن مجھے تو اس سے پرابلم نہیں ہے کہ آپ کے ریلیجس بلیفز کیا ہیں. میرا ایک کام ہے کہ میں آپ کو یہ سائنٹیفک نالج دوں، اینڈ آئی ووڈ. آپ کا ایک کام ہے کہ آپ لوگوں کو سائنس پڑھائیں، ان کے اندر ایک سائنس کا مزاج لے کے آئیں، بات ختم. لیکن آپ نے یہ فرض کیا ہوا ہے کہ سائنس اوپر جائے گی تو ریلیجن نیچے جائے گا. آپ سائنس کو اوپر کرنے کے چکر میں صرف ریلیجن کو نیچے لے کے آتے رہے ہیں آج تک. تو مزاج کس نے پیدا کرنا ہے بھائی، اور کیسے ہوگا جب آپ کی اپنی یہ حرکتیں ہوں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پرویز حود بھائی صاحب جیسے لوگوں نے نہ ہی ریلیجن کو ٹھیک طرح سے ریپرزینٹ کیا ہے، نہ ہی سائنس کو کیا ہے. یہ دونوں گھروں کے مجرم ہیں، انٹلیکچولی اسپیکنگ آف کورس. اس لیے ریوائولسٹ کا جو آئیڈیا ہے وہ اسی لیے ہے کہ لیٹس برنگ سائنٹیفک جو ایک ٹیمپرامنٹ ہے پاکستان میں، وہ لے کے آیا جائے کہ ہم سائنٹسٹ پیدا کریں جو ایکچولی سائنس کو پڑھیں تو ان کو پتہ چلے کہ ہم سائنس پڑھ رہے ہیں. یہ نہ ان کے ذہن میں ہو کہ ہم کسی ریلیجن کے خلاف کوئی ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں یا ہم کو ایسے مٹیریلسٹک لوگ ہو گئے ہیں. We have to do it. They have failed. 70 سال میں یہ جتنے بھی سیکولر سائنٹسٹ پاکستان کے ہیں، they all have failed پاکستان. زیرو کنٹریبیوشن ہے ان کی سائنس میں. پر I'm very much hopeful کہ ہمارے اگلے 70 سال ان سے بہتر ہوں گے. اس لیے کہ اب ہم خود اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لے کے آنا چاہتے ہیں، and at least we are honest enough کہ اس کام کو ہم سائنس کے طور پہ ہی کریں، بلکہ اس کو ہم کوئی آلہ نہ بنائیں، کوئی ہتھیار نہ بنائیں کسی مذہب کے خلاف.